حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصادة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاطر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاذمية والحجج الرذبية والجود التقوية والنقابة النقبية والحبة العسكرية والغيبة الإلهية بالقاسم محمد مصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم برادران عزیز طلاب اعزاز میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ تمہارے لیے تمہارے پروردگار عالم کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئی. تو عزیزان محترم پروردگار عالم نے خالق کائنات نے خالق ارض و سما نے انسانوں کو پیدا کیا ہے انسان کو خلق کیا ہے. تو آخر انسانوں کو خلق کرنے کی وجہ کیا ہے ان کو پیدا کرنے کا ریزن کیا ہے آخر کوئی ان کا تو سبب ہوگا جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے انسانوں کو خلق کیا ہے. کیوں اس لیے کہ پروردگار عالم کوئی کار عبث انجام نہیں دیتا ہے کوئی کار بیہودہ انجام نہیں دیتا ہے لہذا کوئی وجہ تو ہونی چاہیے کوئی سبب تو ہونا چاہیے کوئی ریزن تو ہونا چاہیے انسانوں کو خلق کرنے کا. تو آئیے خدا خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے. تو یہاں تک تو یہ مسئلہ حل ہو گیا یہ بات تو واضح ہو گئی کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو خلق کیا ہے کس لیے خلق کیا ہے عبادت کے لیے خلق کیا ہے. اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ پروردگار نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لیکن آیا اس کی عبادت کیسے کی جائے گی اس کی عبادت کا طریقہ کیا ہے اس کی عبادت کیا چیز شمار ہوگی کیسے عبادت کی جائے. اگر کوئی ہونا چاہیے کوئی ہادی کوئی رہبر کوئی رہنما ہونا چاہیے جو ہم کو یہ بتا سکے کہ اس کی عبادت کا طریقہ یہ ہے اس کی عبادت ایسے انجام دی جائے گی اس کی عبادت ایسے کرو یہ چیز اس کی عبادت شمار ہوگی. تو پروردگار عالم سے سوال کروں گا پروردگار عالم ہم کیسے تیری عبادت کریں اگر کوئی ہمیں بتانے والا تو ہے نہیں جو ہم تمہاری تیری عبادت کر سکیں. تو خود پروردگار عالم قرآن میں فرما رہا ہے کہ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی کہ ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے
اور دنیا آخرت کا اختیار میرے ہاتھوں میں ہے. تو ہمیں اس بات کے اوپر فکر نہیں کرنا چاہیے کہ کیسے ہدایت ہوگی, کس طریقے سے ہدایت ہوگی. خود پروردگار عالم اپنے اوپر اپنے ذمے یہ ہدایت کی ذمہ داری رکھی ہے. وہ جیسے چاہے گا, جس کو چاہے گا, جب چاہے گا ہدایت کر دے گا. تو پروردگار عالم نے ہمارے عبادت کے لیے, ہمیں انجام دینے کے لیے خود ہادی, رہبر اور رہنما بھیجا ہے کہ ہمیں کس طرح انجام دینا ہے, کس طرح عبادت انجام دینا ہے. کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والاولی, کہ ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے, وہ آخرت, دنیا آخرت کا اختیار میرے ہاتھوں میں ہے. تو یہاں پہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو خلق کیا ہے, عبادت کے لیے خلق کیا ہے. جب اب اس کی عبادت کیسے کی جائے کون بتائے گا, اس کے لیے ہادی, رہبر, رہنما بھیجا ہے. تو یہاں تک تو یہ مسئلہ واضح اور صاف روشن ہو گیا کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو بھیجا ہے, لیکن ہم ان کے لیے دو چیز بھی بھیجی ہے. کیا چیز ہے وہ؟ ایک نور بھیجا ہے, دوسری کتاب مبین ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں آخر یہ کتاب سے مراد کیا ہے, اور نور سے مراد کون لوگ ہیں, نور سے مراد کون ہستیاں ہیں, نور کے معنی کیا ہیں. تو جب ہم نے دیکھا, تاریخ کا مطالعہ کیا, کتاب کے اوراق کو پلٹے, تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ تمام علماء اہل سنت و شیعہ اس بات پہ اعتقاد رکھتے ہیں, اس بات کے متفق ہیں کہ کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے, جو ہمارے درمیان موجود ہے, جو ہمارے مدارس میں, مساجد میں موجود ہیں, جو ہم بطور جہیز اپنی بیٹیوں, اپنی بہنوں کو دیا کرتے ہیں, جو ہم آج, جو ہمارے لیے, ہمارے قلب کی نورانی کے لیے, برکت کے لیے نازل ہوا تھا, جو اس کو ہم آج اپنے گھروں کے طاقوں میں سجا کے رکھ رہے ہیں, اس کو آج ہم اپنے گھر کے الماریوں میں سجا کے رکھ رہے ہیں. جو قرآن قلب رسول پہ نازل ہوا تھا, ہماری برکتوں, ہماری رحمتوں کے لیے نازل ہوا تھا, ہم آج اس سے کوئی وابستہ نہیں رکھ رہے ہیں. تو یہاں تک تو مسئلہ حل ہو گیا کہ قرآن, کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے. آئیے آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ نور سے مراد کیا ہے, نور کس کو کہتے ہیں, نور سے مراد کون ہستیاں ہیں. تو بعض کم عقل, کم فکر لوگوں نے, ناسمجھ, نادان لوگوں نے اپنے اپنے فکر کے اعتبار سے, اپنے اپنے عقلوں کے اعتبار سے, اپنے اپنے مذہب و عقائد کے اعتبار سے نور کے غلط معنی بیان کیے ہیں, نور سے غلط سمجھا ہے. کسی نے کہا کہ نور سے مراد اسلام ہے, کسی نے کہا ہے نور سے مراد روشنی ہے, کسی نے کہا ہے نور سے مراد دین ہے, کسی نے کہا نور سے مراد محمد ہے, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. لیکن میں ان حضرات سے کہوں گا, ان بھائیوں سے دستے حسب جوڑ کے کہوں گا, بھائی آئیے ہم رسول کے زمانے میں چلتے ہیں, خود رسول خدا سے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں یا رسول اللہ, یہ آخر نور سے کون ہستیاں مراد ہیں, نور کے معنی کیا ہے, نور کسے کہا جاتا ہے. تو خود رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ ہے نوری, ما خلق اللہ نوری, کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. یعنی یہاں پہ اس سے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کچھ نہ تھا لیکن نور محمدی موجود تھا, آسمان کا سایہ نہ تھا لیکن نور محمدی موجود تھا, زمین کا فرش موجود نہ تھا لیکن نور محمدی موجود تھا, یہ چمکتا ہوا ستارہ موجود نہیں تھا لیکن نور محمدی موجود تھا, یہ سورج کی کرن موجود نہ تھی لیکن نور محمدی موجود تھا, یہ چاند کی روشنائی نہیں تھی لیکن نور محمدی موجود تھا, یہ دریا, درخت, پہاڑ, یہ کچھ موجود نہ تھے لیکن نور محمدی موجود تھا. لیکن یہاں پہ میں سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار تھا, اگر میرا رسول یہاں پہ ٹھہر جاتا, یہاں پہ توقف کر لیتا کہ نور سے مراد صرف میرا نور ہے, لیکن میرے رسول نے چند قدم آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے انا وعلی من نور واحد, کہ میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نور سے مراد نور رسول نہیں ہے بلکہ نور سے مراد نور رسول بھی ہے اور نور علی بھی ہے. لیکن اگر رسول
یہیں پہ توقف کر لیتے, یہیں پہ ٹھہر جاتے, یہیں پہ رک گئے ہوتے تو میں سر تسلیم خم کر دیتا کہ یہ نور سے مراد ان دونوں کا نور ہے, نور رسول مراد ہے, نور علی مراد ہے. لیکن میرے رسول چند قدم آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. اگر میرے رسول صرف یہیں پہ ٹھہر جاتے تو میں مان لیتا کہ نور سے مراد ان دونوں ان حضرات کے نور مراد ہے. لیکن رسول آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرا پہلا بھی محمد ہے, میرا اوسط بھی محمد ہے, میرا آخر بھی محمد ہے, بلکہ میرے کل کے کل محمد ہے. یہاں پہ ایک شخص امام کی خدمت میں آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے یا مولا میں نے آپ کے جد سے سنا ہے, رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ کے جد نے فرمایا ہے کہ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد, کہ میرا پہلا بھی محمد ہے, اوسط بھی محمد ہے اور آخر بھی محمد ہے, بلکہ ہمارے کل کے کل محمد ہیں. میں یہ تو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آپ حضرات گفتار کے اعتبار سے, کردار کے لحاظ سے, رفتار کے لحاظ سے سب ایک جیسے ہیں, لیکن آپ لوگ چال چلن کے اعتبار سے ایک ہے, لیکن آپ لوگ کی شکلیں الگ الگ ہیں, آپ لوگ کی صورتیں مختلف ہیں, آپ لوگ کے چہرے جدا ہیں. رسول مولا کہتے ہیں بالکل تو نے درست کہا ہے, میرے جد نے فرمایا ہے کہ ہم سب کے سب محمد ہیں. اس نے کہا مولا میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں, میں قبول کر رہا ہوں کہ آپ کے رسول آپ کے جد نے فرمایا ہے کہ ہم سب کے سب محمد ہیں, لیکن آپ لوگ شکل کے اعتبار سے الگ الگ ہے, جدا جدا ہیں. کوئی علی ہے, کوئی رسول ہے, کوئی علی ہے, تو کوئی حسن ہے, کوئی حسین ہے. تو ایک مطلب رسول امام کہتے ہیں کہ آیا با وضو آیا ہے یا بنا وضو آیا ہے, بغیر وضو کے آیا ہے. وہ شخص کہتا ہے مولا وضو سے ہوں. امام نے کہا وہاں پہ قرآن رکھا ہوا ہے, قرآن رکھا ہے, قرآن لے کر آ. وہ شخص جاتا ہے اور قرآن لے کر آتا ہے. مولا کہتے ہیں باز کر اس کو کھولتا ہے. مولا پوچھتے کیا ہے, وہ کہتا ہے مولا سورہ بقرہ ہے. میرے مولا کہتے ہیں بند کر, اس نے بند کیا. مولا نے کہا اب باز کر, اس نے دوبارہ باز کیا. پھر میرے مولا نے پوچھا اب کیا ہے, اس نے کہا مولا سورہ آل عمران ہے. پھر اس مولا کہتے ہیں بند کر, اس نے بند کیا. پھر دوبارہ کھولا, مولا نے کہا کیا ہے, کہا مولا سورہ مزمل ہے, سورہ مدثر ہے, سورہ یاسین ہے, سورہ قدر ہے, سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے. اس نے اول سے لے کے آخر تک سارے سوروں کو گنا دیا. ایک مرتبہ میرے مولا کہتے ہیں ایک مرتبہ قرآن کو بند کر, اب بتا اب کیا ہے. اس نے قرآن کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد کہتا ہے مولا یہ قرآن ہے. مولا کہتا ہے عجیب انسان ہے تو, کبھی کہتا ہے سورہ بقرہ ہے, کبھی کہتا ہے سورہ آل عمران ہے, کبھی کہتا ہے سورہ نساء ہے, کبھی کہتا ہے سورہ یاسین ہے, کبھی کہتا ہے مزمل ہے, کبھی کہتا ہے مدثر ہے, کبھی کہتا ہے قدر ہے, کبھی کہتا ہے فلق ہے, کبھی کہتا ہے ناس ہے, اور کبھی کہتا ہے قرآن ہے. وہ شخص کہتا ہے مولا یہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا, ایک کو دیکھا تو سورہ بقرہ نظر آیا, جب دوسرے کو دیکھا, جب ہم نے باز کر کے دیکھا تو سورہ آل عمران نظر آیا, جب ہم نے دوبارہ کھول کے دیکھا تو سورہ یاسین نظر آیا, جب ہم نے دوبارہ کھولا دوبارہ دیکھا تو ہمیں کبھی مزمل نظر آیا, کبھی مدثر نظر آیا, کبھی فلق نظر آیا, کبھی ناس نظر آیا. تو ایک مرتبہ میرے مولا کہتے ہیں بس اسی طریقے سے جب ہم اہل بیت کو جدا جدا دیکھو گے تو کوئی رسول نظر آئے گا, کوئی علی نظر آئے گا, کوئی حسن نظر آئے گا, کوئی حسین نظر آئے گا, الی آخر کوئی مہدی نظر آئے گا. جب ہم سب کو الگ الگ کر کے دیکھو گے تو کوئی حسن, کوئی حسین, کوئی محمد, کوئی کچھ نظر آئے گا. لیکن جب ہم سب کو یکجا کر کے دیکھو گے, جمع کر دیکھو گے تو یہ ہم سب کے سب محمد نظر آئیں گے. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. تو عزیزان محترم یہ بات تو واضح ہو گئی کہ نور سے مراد کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ نور اہل بیت ہے, چہاردہ معصومین کے نور مراد ہے. تو عزیزان محترم پروردگار عالم نے دو چیز بھیجی تھی. وہ دو چیز کیا تھی؟ ایک نور تھا
دوسرے کتاب مبین تھا، تو نور سے مراد نور اہل بیت ہو گئے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ نور کتاب مبین سے جدا ہے، نہ کتاب مبین نور سے جدا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے۔ اب جس کو کامیابی چاہیے، جس کو نجات چاہیے، ان کو ان دونوں کے دامن کو تھامنا ہوگا، جیسا کہ رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ لاؤ میں کچھ لکھ دیتا ہوں۔ رسول نے فرمایا تھا انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں تم لوگوں کے درمیان دو غیر قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہے، دوسرے میرے عطرت ہے۔ یعنی اگر تم کو نجات چاہیے، یعنی ان کے بعد ان کے دامن کو تھامے رہنا، اگر ان کے دامن کو تھامے گے تو کامیاب ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی رسول خدا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے دامن کو چھوڑا، کسی ایک کے دامن کو چھوڑ دیا، اگر ایک کے دامن کو پکڑے رہو گے تو نجات نہیں پاؤ گے، کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے اب جس کو کامیابی چاہیے، جس کو نجات چاہیے، وہ در اہل بیت پر آئے اور قرآن کا بھی دامن تھامے، در اہل بیت پر بھی آئے اور اہل بیت کا دامن بھی تھامے اور قرآن کا بھی دامن تھامے، تب جا کے کہیں رسول کی حدیث پہ عمل ہوگا، تب جا کے کہیں نجات پائے گا۔ سوال محمد محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بد قسمت لوگوں نے، بعض لوگوں نے صرف قرآن کے دامن کو تھاما اور بعض لوگوں نے صرف اہل بیت کے دامن کو تھاما ہے۔ بس ذرا محترم دو چار جملے اور اب کے عبادت کو تمام کر دوں گا کہ بعض لوگوں نے اہل بیت کے دامن کو تھاما اور بعض لوگوں نے قرآن کے دامن کو تھاما ہے۔ جن لوگوں نے صرف اہل بیت کے دامن کو تھاما ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ جن لوگوں نے صرف قرآن کے دامن کو تھاما ہے اور حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کیا ہے، وہ لوگ بھی کامیاب نہیں ہیں۔ یہ بات راز اس وقت کھلا بعد رسول کے وفات کے بعد کہ جب رسول کی اکلوتی بیٹی رسول گزر گئے ہیں، رسول کی وفات ہو چکی ہے، رسول کی شہادت ہو چکی ہے۔ بعد وفات رسول وہ اہل بیت جو ہماری ہدایت کے لیے آئے تھے، انہی اہل بیت پہ اس قدر ظلم ڈھایا گیا، اس قدر مظالم ڈھائے گئے کہ رسول کے اکلوتی بیٹی کو مرثیہ پڑھنا پڑا کہ اے بابا آپ کے بعد مجھ پہ اس قدر ظلم پڑے ہیں کہ اگر وہ دن کی روشنائی پہ پڑھتے تو دن کی رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے، اور اگر رات کی تاریکی کی پر پڑھتے تو دن کی روشنائی میں تبدیل ہو جاتے۔ حجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے، سوائے فاطمۃ الزہرا، غم فاطمۃ الزہرا کے، ہار باب عذاب۔ اتنے اہل بیت پہ ظلم ستم ڈھائے گئے، اتنے ظلم کیے گئے کہ بعد وفات رسول در فاطمۃ الزہرا پہ آگ و لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں علی کو باہر نکال دو، علی کو باہر نکال دو، نہیں تو ہم اس در کو آگ لگا دیں گے۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ در پہ آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں کیا تم اس در کو بھی آگ لگا دو گے جس پہ رسول خدا آ کے سلام کیا کرتے تھے؟ جواب آتا ہے ہاں ہم اس در کو بھی آگ لگا دیں گے جس پہ رسول آ کے سلام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ کہتی ہے کیا اس در پہ بھی آگ لگا دو گے، اس گھر میں بھی آگ لگا دو گے جس میں رسول کے ننھے نماز سے کھیلا کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ جواب آتا ہے ہاں اس گھر کو بھی آگ لگا دیں گے۔ ہاں باب عزا، ایک مرتبہ لکڑیاں جمع کی گئی، در پہ آگ لگا دی گئی۔ جناب سیدہ در کے پیچھے آتی ہے، ایک مرتبہ ایک ملعون نے ایک زوردار لات مارا، ایک مرتبہ میری بی بی جناب سیدہ در و دیوار کے سامنے، در و دیوار کے درمیان پس جاتی ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہار باب عزا، ایک مرتبہ جناب سیدہ آواز دیتی ہے اے اسماء میری مدد کو آؤ، میرا بچہ میرے شکم میں شہید ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب
جناب سیدہ کہتی ہیں اسما میں حجرے عبادت میں جا رہی ہوں، ایک مرتبہ جب تک میری عبادت کی آوازیں آتی رہنا، جب تک میرے تسبیح تحلیل کی آوازیں آتے رہنا، یہ سمجھنا کہ زہرا ابھی دنیا میں زندہ ہے، اور جب میری تسبیح تحلیل کی آوازیں بند ہو جائے تو یہ سمجھ لینا کہ زہرا اپنے بابا سے ملاقات کرنے چلی گئی ہے، اور جب میرے بچے آئے تو انہیں پہلے کھانا کھلا دینا، میرے مرنے کی خبر نہ دینا، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ ارباب ادا، وہ وقت ابھی آتا ہے کہ جناب سیدہ دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف چلی جاتی ہے، ان کی روح جنت کو پرواز کر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب حسنین آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اما حسنین، اے اما اسما، ہماری مادر گرامی کہاں ہے؟ ایک مرتبہ اسما کہتی ہیں اے بچوں آؤ پہلے کھانا کھا لو، اے بچوں آؤ پہلے کھانا کھا لو۔ بچے کہتے ہیں اما اسما، آج سے پہلے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ ارباب ایسا ایک مرتبہ بچے دوڑے ماں کے مرنے کی خبر پائے، دوڑے دوڑے مسجد کی طرف بھاگے، باہر کو خبر دی، مولا میرے مولا دوڑتے ہوئے گرتے پڑتے زہرا کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں اے زہرا، اے علی، زہرا علی آیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زہرا نے وصیت کرنا شروع کی، آیا یا علی میرے، آپ ہی مجھے کفن دینا، آپ ہی مجھے دفن کرنا، آپ ہی مجھے غسل کرنا دینا، آپ ہی مجھے دفن کرنا، آپ ہی مجھ پہ میرے اوپر جنازہ پڑھنا، میرے جنازے کو رات کو دفن کرنا۔ ارباب اعزاء، مولا کائنات نے حسب وصیت پہ عمل کیا۔ ایک مرتبہ غسل دیتے ہوئے میرے مولا نے چیخ ماری، ایک مرتبہ پوچھنے والے نے پوچھا اے مولا، میں نے آج تک آپ کو اس قدر روتے ہوئے نہ دیکھا ہے، اس رونے کا سبب کیا ہے؟ میرے مولا تڑپ کے کہتے ہیں ارے سیدہ میری بیوی تھی لیکن کبھی آج تک یہ شکوہ نہ کیا کہ میرا پہلو شکستہ ہے۔ ارباب اعزاء، ایک مرتبہ مولا نے جناب سیدہ کو جناب قبر کے حوالے کیا، جناب رسول دو ہاتھ نمودار ہوئے اور کہا لو میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ مولا نے قبر کے حوالے کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔